اس کی تشریح قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا کرے. آپ حضرات جو بڑے شوق اور ذوق سے تشریف لائے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے، آپ کو اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑی اہم دعا جو ہم ابتدا میں کر لیں، کہ اللہ ہم سب کو مجھے جس میں بیان کرنے اور آپ کو جنہوں نے سننا ہے، اللہ ہمیں اس نیت سے اور اس ارادے سے یہاں اکٹھا کرے کہ مقصد صرف اللہ کی رضا ہو. بیان کرتے ہوئے میرے پیش نظر اللہ کی رضا رہے، اور آپ جو دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، آپ کے پیش نظر بھی اللہ کی خوشنودی رہے. قرآن پاک میں جو اللہ کا آخری کلام ہے، قرآن پاک میں جو اللہ کا مکتوب ہے بندوں کے نام، قرآن پاک جو کتاب برکت بھی ہے اور صحیفہ ہدایت بھی، قرآن پاک جو شرک اور کفر کے اندھیروں میں مینارہ نور ہے، قرآن پاک جو لوگوں کے لیے ہادی اور مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے. اس قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں. ان میں سے کچھ صورتیں انتہائی طویل، انتہائی لمبی، اور کچھ انتہائی مختصر اور چھوٹی. طویل صورتوں میں سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے، جس کے 40 رکوع ہیں اور 2.5 پاروں میں وہ موجود ہے.
طرح دوسری صورتیں کچھ اس سے چھوٹی، لیکن قرآن پاک کی سب سے مختصر اور چھوٹی صورت وہ سورۃ الکوثر ہے، جس کی صرف 3 آیتیں ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پورا قرآن پاک، اس کی ساری صورتیں فصاحت و بلاغت اور ایجاز کا مجسمہ ہے۔ ہر صورت لاجواب ہے، انتہا ہے فصاحت کی، بلاغت کی، لطافت کی، حلاوت کی، مٹھاس کی انتہا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس زمانے کے مشرکین کو بھی چیلنج کیا، جن مشرکین کو اپنی زبان دانی پر، جن کو اپنی فصاحت پہ، جن کو اپنی بلاغت پہ بڑا ناز تھا، وہ کہتے ہم عرب ہیں اور ہمارے علاوہ سب عجم ہیں۔ عجم کا معنی ہے گونگا۔ انہیں اپنی زبان دانی پر، فصاحت پر، بلاغت پر، شعر و شاعری پر اتنا گھمنڈ، اتنا ناز ہے کہ وہ کہتے ہیں زبان صرف ہمارے پاس ہے، ہمارے علاوہ سب گونگے ہیں، عجم ہیں، ہم عرب ہیں۔ جو لوگ اپنی زبان پر، اپنی فصاحت پر، اپنی بلاغت پر، اپنی شعر و شاعری پر نازاں ہیں، گھمنڈ ہے، جن کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ ان کی معصوم بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں فی البدی شعر کہتی ہیں، اور شعر بھی اتنے خوبصورت کہ آج تک نبی پاک کی نعت میں شاید اس جیسے شعر کسی عربی نے بھی نہ کہے ہوں، کسی نے بھی نہ بولے ہوں۔ ہیں وہ معصوم بچیاں جو مدینے کی گلیوں میں پھر رہی ہیں اور اطلاع پہنچی ہے کہ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں، رحمت کائنات کا ورود ہو رہا ہے، مکے سے قباء میں آئے، قباء سے ایک دن مدینے کی طرف آپ آنا چاہتے ہیں، مدینے میں اطلاع پہنچی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، لوگ استقبال کے لیے باہر نکلے، لینے کے لیے معصوم بچیاں وہ بھی ساتھ ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے والد سے، اپنے بڑوں سے آپ کے متعلق کچھ سن رکھا تھا۔ جن لوگوں نے مکے میں جا کے آپ سے ملاقاتیں کی تھی، انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ جن کا نام محمد ہے وہ کیسے ہیں، ان کی شکل کیسے ہے، وہ کیسے آدمی ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، تربیت کیسی دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی بیٹیوں نے، بچیوں نے اپنے والدین سے، بڑوں سے آپ کے متعلق کچھ سن رکھا تھا پہلے سے، وہی نقشہ ذہن میں جما کے، کھبا کے آپ کے استقبال کے لیے وہ بچیاں آئی ہیں گلیوں میں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان بچیوں کے سامنے آئی اور ان معصوم بچیوں کی نظر آپ کے چہرہ انور پہ پڑی تو وہ بچیاں فی البدی بول اٹھی
طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. ہمارے باپ تو کہتے تھے وہ عبداللہ کا در یتیم ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ تو یہ کہتے تھے. ہمارے ذہن میں ان کے متعلق تو کچھ عجیب سا خاکہ تھا کہ وہ کیسے ہوں گے، لیکن آج جو ہم نے ان کے چہرے انور کو دیکھا ہمیں محسوس ہوا یہ تو 14ویں کا چاند چڑھ آیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ودا کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند باہر آ گیا ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، ہم پر شکر کرنا لازم ہے جب تک یہ دائی موجود ہے، جب تک یہ دعوت دینے والا موجود ہے. عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جس قوم کی بیٹیاں شعر و شاعری کے میدان میں اتنی آگے نکل جائیں، جس قوم کو یہ گھمنڈ ہو کہ زبان ہمارے گھر کی لونڈی ہے، جس قوم کو یہ نخرہ ہو کہ فساد ہمارے پاس ہے، بلاغت ہمارے پاس ہے، اس قوم کے اندر کھڑے ہو کر وہ آدمی جس نے کبھی تختی ہاتھ میں نہیں پکڑی، کبھی قلم دوات کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی مکتب کا منہ نہیں دیکھا، کبھی کسی سکول میں وہ نہیں گیا، وہ اس قوم کے درمیان میں کھڑے ہو کے اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، اس کتاب کو پڑھ کے سناتا ہے. اور جب قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں تو خود بنا کے لاتا ہے، تو اس کو گھڑتا رہتا ہے، تو فلاں لوہار سے پڑھ کے آتا ہے، تو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو خود بناتا ہے، تو فصاحت و بلاغت کے دعوے دار اس قوم کو اللہ قرآن میں کئی جگہ چیلنج کرتی ہیں. اور ظالموں، میرے پیغمبر نے تو پڑھا کسی سے نہیں، میرے پیغمبر نے تو مکتب کا منہ نہیں دیکھا، میرے پیغمبر نے تو تختی کو ہاتھ نہیں لگایا، میرے پیغمبر نے تو قلم دوات کو ہاتھ میں آج تک پکڑا نہیں ہے. امی ہے میرے پیغمبر. اگر امی ہو کر میرا پیغمبر اس جیسی کتاب، اس جیسی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سنا سکتا ہے، تم کہتے ہو یہ خود بناتا ہے. فاتو بصورت من مثلہ، اگر یہ خود بناتا ہے تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا دو. تم تو پڑھے لکھے ہو، تم تو لکھنا جانتے ہو، تم پڑھنا جانتے ہو، فصاحت و بلاغت پہ ناز آؤ، شعر و شاعری کرتے رہتے ہو، بنا کے لے آؤ اس جیسی ایک آیت تم پیش کرو. اس زمانے کے مشرکین کو چیلنج کیا جن کو فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا. اس زمانے سے لے کے آج تک اس قرآن کے منکر، اسلام کے دشمن، میرے نبی پاک کے ویری اس کائنات اور دنیا میں آج تک موجود ہیں، لیکن اللہ کے اس چیلنج کو آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا. اس جیسی ایک صورت بنا کے کوئی بھی پیش نہ کر سکا. چیلنج آج بھی برقرار ہے. اس جیسی الفاظ ہو، سبحان اللہ، کیا ہی رنگ ہے. اب تو عربی ہماری زبان نہیں ہے نا، ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ فصاحت کے موتی کس طرح پروئے گئے، بلاغت کو کس طرح سمویا گیا. ہماری زبان نہیں ہے، اردو ہماری زبان ہے. آپ نے دیکھا ہے سورت رحمان کو اللہ نے شروع کیا، نون نونی جمع کرتے گئے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. کہیں جو اللہ نے ترتیب شروع کی، اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. جب وہ شروع کیا اسی کو اللہ لے کے چلے. کہیں جو الف پہ ختم کی آیت کو پھر اسی کو لے کے چلے. یہ تو لفظوں کی فصاحت ہے وہ قرآن پاک نے بیان کی. پھر اس کے معنوں کی جو لطافت ہے، مطالب کی جو لطافت ہے، اس کے اندر جو حکمتیں موجود ہیں، کیا رنگ پیش کرتا ہے قرآن. ایک جگہ پہ اللہ فرماتا ہے اور تم نہیں دیکھتے ہو کہ تم زمین میں دانا بو کے آتے ہو. مشرکین مکہ شرک بھی کرتے تھے اور شرک کے ساتھ قیامت کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم راکھ ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمیں دوبارہ اٹھنا پڑے گا، ہمیں اللہ دوبارہ بنا لے گا. ہم قبروں میں دفن ہو جاتی ہیں تو یہ دفن شدہ مردے جو ہیں یہ قبروں سے پھر باہر نکلیں گے. ایک وہ شرک کرتے تھے، ایک وہ قیامت کے منکر تھے کہ
قیامت نہیں آنی، مردوں نے قبروں سے نہیں نکلنا، ہم نے جمع نہیں ہونا. قرآن نے ایک آیت پیش کی اور کیسا خوبصورت انداز اپنایا. اللہ نے فرمایا تم نہیں دیکھتے ہو زمیندار ایک دانے کو زمین کے اندر بو کے آتا ہے، اس کو اندھیروں میں گم کر دیتا ہے. وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ ہے نا جو اس نے اس دانے کا سینہ چیر دیا ہے، پھر زمین کو پھاڑ دیا ہے، اس کی کوپل باہر نکال دی ہے، اس سے پھر درخت بنا دیا ہے، اس سے پھر میوے نکلنے لگے ہیں، اس سے پھر پھل باہر نکلنے لگے ہیں. یہ سارا بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں جو تیرے دانے کو کتنی مدت کے بعد زمین سے باہر نکال سکتا ہے، وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ مردوں کو بھی باہر نکال سکتا ہے. بڑے عجیب انداز اپنائے ہیں اللہ نے دلائل دیتے ہوئے قرآن پاک میں. اس کی فصاحت، اس کی بلاغت آج بھی کفار کے منہ پر تماچا ہے کہ اگر یہ کسی بندے کا کلام ہے اس جیسی ایک صورت اس جیسی بنا کے لے آؤ. مکے کا ایک مشہور شاعر لبید نامی، لبید اس کا نام ہے، بڑا مشہور شاعر ہے. مکے میں اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی توفیق دے دی، وہ دامن اسلام میں آ گیا. لبید شاعر، شاعری اس کے ذہن میں گھسی ہوئی ہے. جاہلیت کے زمانے میں پورے عرب کے اندر اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں تھا. لبید جب دامن اسلام میں آیا ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد کسی شاگرد نے اپنے استاد لبید سے پوچھا استاد محترم لبید صاحب شعر کہنے چھوڑ دیے، اب شعر و شاعری نہیں کرتے ہو؟ لبید نے کہا آباد القرآن، آباد القرآن، کیا قرآن کے بعد بھی شعروں کی کوئی حاجت رہ جاتی ہے؟ یعنی لبید کہتا ہے کہ میں شاعر تو ضرور تھا لیکن قرآن کی فصاحت نے میرا منہ بند کر دیا ہے، قرآن کی بلاغت نے میرا منہ بند کر دیا ہے. قرآن آج بھی چیلنج کرتا ہے اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ جس میں اتنی فصاحت ہو، جس میں اتنی بلاغت ہو، جس کے مضامین میں اتنی ندرت موجود ہو. عجیب ندرت ہے. آپ کے سامنے ایک جگہ پیش کروں، ویسے سن لیں. سورت کا نام ہے سورت قیامت. نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں ذکر کس کا ہوگا؟ قیامت کا ہوگا. اللہ جب اس کو شروع کرتے ہیں تو فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قیامت کی قسم اٹھاتا ہوں. لا اقسم بیوم القیامت، میں قیامت کی قسم اٹھاتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا کافر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو قادر ہیں کہ اس کے پورے پورے اکٹھے کر لیں، اس کا ذرہ ذرہ اکٹھا کر لیں. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب چاند بے نور ہو جائے گا، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ساری کائنات ہمارے سامنے پیش کی جائے گی. اللہ قیامت کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں. 29واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت قیامت. فصاحت و بلاغت اور ندرت حد کر دی اللہ نے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ فرماتی ہے مشرک انسان سمجھتا ہے کہ کون ہمیں اکٹھا کرے گا، میری ہڈیاں کون اکٹھا کرے گا؟ ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اس کے پورے پورے، اس کا رگ رگ، اس کا ریشہ ریشہ، اس کا ذرہ ذرہ قیامت کے دن ہم اکٹھا کر لیں. اس کو بیان کرتے 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 اچانک اللہ کہتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. نبی پاک کے پاس جب جبریل وحی لے کے آتے اور جبریل جب قرآن پڑھنے لگتے تو نبی پاک ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے. نبی پاک کے دل میں یہ بات آتی تھی کہیں کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے، کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے. نبی پاک کو سننا بھی پڑتا جبریل سے اور ساتھ ساتھ پڑھنا بھی پڑتا تھا جبریل کے ساتھ. اس طرح نبی پاک کو مشقت ہوتی تھی، تھوڑی سی دقت اٹھانی پڑتی تھی، تھوڑی سی ذہنی تکلیف ہوتی تھی. ادھر جبریل سے سنے، ادھر ساتھ ساتھ پڑھے. اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. میرے پیغمبر جب جبریل قرآن پڑھ رہا ہو آپ زبان کو حرکت نہ دیا کریں. تیری اتنی سی تکلیف بھی
مجھے گوارا نہیں، تیری اتنی سی دقت بھی مجھے عرش پہ گوارا نہیں کہ میری بڑی کے ذریعے آپ کو تکلیف ہو یا ذہنی طور پر آپ پریشان ہو جائیں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ میرے پیغمبر آپ کو فکر تو صرف یہ پڑی ہے کہ کوئی چیز قرآن کی میرے سینے سے رہ نہ جائے، جمع ہونے سے رہ نہ جائے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، میرے پیغمبر تیرے سینے میں قرآن جمع کرنا تو میرا کام ہے، یہ تو میں نے کرنا ہے، ہم نے جمع کرنا ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قرآن، پھر آپ سے بیان کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جبریل قرآن پڑھے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں۔ معلوم ہوتا ہے قرآن کی یہ فطرت ہے کہ ایک بندہ پڑھے باقی سنے، سمجھ آئی تو نہیں آئی؟ قرآن کی یہ فطرت ہے کہ ایک بندہ پڑھے تو دوسرے سنے، جبریل پڑھے تو نبی پاک سنے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے ہی پڑھو، امام بھی پڑھے اور مقتدی بھی پڑھے، سارے ہی پڑھنا شروع کر دو۔ قرآن کی یہ فطرت ہے کہ ایک پڑھے اور باقی سنے۔ تبھی تو آپ کو کہا کہ جب جبریل پڑھے تو آپ نے زبان نہیں ہلانی، جبریل پڑھے گا تو آپ نے سننا ہے۔ تیرے سینے میں قرآن کو جمع کرنا یا میرے پیغمبر یہ ہمارا کام ہے۔ یہ 4 آیتیں درمیان میں قرآن کے متعلق، قرآن کے جمع کرنے کے متعلق، قرآن کے بیان کرنے کے متعلق یہ 4 آیتیں درمیان میں آئیں، یہ 4 آیتیں ختم کی، آگے پھر سورۃ قیامت دیکھیے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا۔ پھر کس کا ذکر شروع ہو گیا؟ پھر قیامت کا ذکر، پھر آخرت کا ذکر، پھر قیامت کا ذکر، پھر پیشی کا ذکر، اللہ کے سامنے آنے کا ذکر۔ شروع میں بھی قیامت کا ذکر، آخر میں بھی قیامت کا ذکر، درمیان میں اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر گھبرا نہیں، اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہیں رہنے دیں گے، قرآن جمع کر دیں گے۔ کہنا کیا چاہتا ہے قرآن، بتانا کیا چاہتا ہے قرآن؟ شروع میں بھی قیامت، آخر میں بھی قیامت، درمیان میں 4 آیتوں کے اندر قرآن پاک کے جمع کرنے کا تذکرہ کیا۔ قرآن بتانا یہ چاہتا ہے میرے پیغمبر آپ کو یہ وہم کہاں سے ہو گیا، آپ کو یہ شک کہاں سے ہو گیا کہ میں آپ کے سینے میں پورا قرآن جمع نہیں کروں گا، کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ میرے پیغمبر تجھے یقین ہے نا کہ قیامت کے دن ہم مردوں کو اکٹھا کریں گے؟ میرے پیغمبر تجھے یقین ہے ہم پورے جمع کریں گے، ریشہ ریشہ جمع کریں گے، ہڈیاں جمع کر لیں گے؟ میرے پیغمبر آپ کو یقین ہے نا کہ ہم قیامت کے دن سارے اجزاء جمع کر کے مردوں کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو میرے پیغمبر پھر فکر نہ کیا کر، جو خدا قیامت کے دن مردوں کے ذرے ذرے جمع کر سکتا ہے وہ تیرے سینے میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے۔ قرآن کی وفاقت ہے، یہ قرآن کی قدرت ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ ایک چیز کو ثابت کرنا چاہتا ہے، دلائل دوسرے پیش کر دیا کرتا ہے اور وہ دلائل دے کر اپنے دعوے کو قرآن ثابت کرتا ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ قرآن کی ہر صورت فصاحت و بلاغت کا حسین مجسمہ ہے۔ قرآن کی ہر صورت فصاحت و بلاغت اور ندرت اور ایجاز کا مرکہ ہے، ہر صورت۔ لیکن سورت کوثر اس میں تو حد ہی ہو گئی ہے، خدا کی قسم اس میں تو حد ہی ہو گئی ہے۔ لفظاً بھی انا اعطیناک فصل لربک ان شانیک هو الابتر۔ یہ جو 3 آیتیں بیان کی ہیں لفظاً بھی بڑی فصاحت ہے، لفظاً بھی بڑی بلاغت ہے، لیکن ان 3 آیتوں کے اندر جو مطلب اور معنی اور تفسیر اور مفہوم ان 3 آیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ جب میں بیان کروں گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ 3 چھوٹی چھوٹی آیتوں اور آپ کہتے ہیں کہ ان 3 آیتوں میں یہ کچھ بند ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بندے نے اردو کا ایک محاورہ پیش کیا، آپ وہ محاورہ بولتے رہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا، سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ پتہ نہیں اس نے یہ محاورہ کیوں بولا، جس نے یہ محاورہ بنایا پتہ نہیں کس لیے محاورہ بنایا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، لیکن خدا گواہ ہے یہ محاورہ سورت کوثر پر 100% چھپتا تھا۔ قرآن پاک کا وہ سمندر وہ جو ٹھاٹے مار رہا ہے 113 سورتوں میں، وہ 30 پارے، وہ ایک سمندر ہے قرآن پاک کا
اس میں جناب مسئلہ توحید، اس میں مسئلہ قیامت، اس میں پہلی قوموں کے واقعات، اس میں عقلی دلائل، اس میں دلائل نقلیہ، پہلے نبیوں کو بطور دلیل پیش کیا، فرشتوں کو بطور دلیل پیش کیا، بعض اوقات پرندوں کو پیش کر دیا، سمجھ گئے ہو، بعض اوقات پرندوں کو پیش کر دیا، بعض اوقات چیمٹی کو پیش کر دیا، بعض اوقات چیمٹی کو پیش کر دیا، بعض اوقات پرندوں کی بات پیش کر دی، بعض اوقات فرشتوں کی بات پیش کر دی، بعض اوقات پہلے نبیوں کی باتیں پیش کی، اصحاب کہف کو پیش کر دیا، حضرت خضر کو پیش کر دیا، ذوالقرنین کو پیش کر دیا۔ یہ قرآن پاک کا ایک سمندر ہے، قرآن پاک میں مضامین کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس میں دلائل موجود ہیں، اس میں مسئلہ توحید کا بیان ہے، اس میں عقلی دلائل ہے، اس میں جنت کے تذکرے ہیں، اس میں جہنم کے تذکرے ہیں، اس میں میرے پیارے پیغمبر کی سیرت ہے، اس میں نبی پاک کی تعریفیں ہیں، نبی پاک کے اوصاف ہیں، نبی پاک کے وصف ہیں، نبی پاک کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ یہ سارا قرآن پاک جو مضامین کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اللہ نے اس سمندر کو سورۃ کوثر میں بند کر دیا۔ جو کچھ پورے قرآن پاک میں بیان ہوا وہ سب کچھ اللہ نے سورۃ کوثر میں بیان کر دیا۔ مشرکین مکہ تھے نا، تو میں نے عرض کیا زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، تو وہ ان میں بڑے بڑے شاعر تھے نا، مشہور استاد، وہ قصیدے لکھتے اور بیت اللہ کی دیوار پہ آ کے اپنے قصیدے لٹکا دیا کرتے تھے، ناز میں چلا جاتا، پھر وہ بتاتا کہ یہ پہلا نمبر ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، وہ فیصلہ کرتا۔ بڑے بڑے شاعر وہ قصیدے وہاں لٹکاتے۔ جب سورۃ کوثر اتری، ایک صحابی نے سورۃ کوثر لکھ کے وہاں لٹکا دی۔ وہ آیا عرب کا شاعر، دوسرے شاعر بھی آئے، انہوں نے بھی دیکھا، وہ عرب کا سب سے بڑا شاعر آیا، اس نے پڑھا، دوبارہ پڑھا، سے بارہ پڑھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ زبان دان تھا، عربی اس کی زبان تھی، وہ جانتا تھا سلے کے کیا معنی، وانحر کے کیا معنی، کوثر کے کیا معنی، ابتر کے کیا معنی، آتینا میں کیا لطافت، حلاوت، مٹھاس موجود ہے، خطاب کس خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے، جانتا تھا۔ اس نے قلم ہاتھ میں پکڑا اور لکھتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ واللہ ما ھذا کلام البشر۔ کہتا ہے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انسان یہ کلام لکھے، کوئی بشر یہ کلام لکھے، ما ھذا کلام البشر، یہ کہہ کے اس نے اس کتبے پہ یہ لکھا، اور اس کے بعد اس نے آرڈر دیا کہ اس سورت کے لٹکنے کے بعد سارے قصیدے اتار، سارے قصیدے اتار لو، اب کسی قصیدے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہاں قصیدے لٹکنے ختم ہو گئے، سورۃ کوثر نے اس کی انتہا کر دی۔ اللہ نے سورۃ کوثر میں اس قرآن کے مضامین کے سمندر کو سورۃ کوثر میں بند کیا ہے۔ ہم اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے، آج دوسرا میں نے آپ کے ذہن میں خاکہ سا بٹھانا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں خاکہ سا بیٹھے اور آگے ہمیں تفسیر سمجھنے کے لیے آسانی ہو۔ پورے قرآن پاک میں لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، نبی پاک کو مانتے نہیں ہیں، لیکن آج سنیے ہم سے، پورے قرآن پاک میں 114 سورتیں، 6000 سے زیادہ آیات ہیں اس کی۔ پورے قرآن پاک میں اللہ نے صرف 3 مضمون بیان کیے، چوتھی کوئی چیز ذکر نہیں کی، صرف 3 مضمون ہیں جو پورے قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیے۔ ان میں ایک مضمون اللہ نے جو قرآن پاک کے مختلف اوراق میں مختلف صورتوں میں بیان کیا ہے،
وہ مضمون ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے پیغمبر کی عظمت کیا ہے، میرے پیغمبر کا درجہ کیا ہے، میرے پیغمبر کی منزلت کیا ہے، میرے پیغمبر کی پوزیشن کیا ہے، میرے پیغمبر کی شان کیا ہے. یہ ایک مضمون پورے قرآن پاک میں بیان ہوا. تھوڑی سی میں آپ کو سیر کرواؤں گا، چند جگہ دکھا سکتا ہوں، زیادہ نہیں تو پھر بہت طویل ہو جائے گی بات. پہلا مضمون جو قرآن کی مختلف صورتوں میں بیان ہوا اس کا عنوان ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مضمون جو قرآن پاک کے مختلف صفحات میں بیان کیا گیا اور اس کو زیادہ جگہ دی گئی، اس کو زیادہ جگہ دی گئی، اس کو زیادہ اہمیت دی گئی قرآن پاک میں، اس مضمون کا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ جس پیغمبر کو ہم نے اتنی عظمتیں دی، جس پیغمبر کو ہم نے اتنا مقام دیا، پہلا مضمون مقام محمد. سمجھ آ گئی دیر میں؟ پہلا مضمون کیا ہے؟ جس پیغمبر کو ہم نے اتنا مقام دیا، جس شخصیت کو ہم نے اتنا درجہ دیا، جس شخصیت کو ہم نے اتنی شان دی، وہ کہتا کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، وہ لوگوں سے منوانا کیا چاہتا ہے، سر زخمی کروا رہا ہے، گلے میں رسیاں ڈالی گئی ہیں، پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے، گالیاں نکالی گئی ہیں، شاعر، شاعر، دیوانہ، مجنون، صحابی، سب کچھ کہا گیا، کردار کشی ہوئی، مارا گیا، وطن سے نکالا گیا. آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، وہ منوانا کیا چاہتا ہے. یہ دوسرا مضمون ہے جو قرآن پاک کی 80 صورتوں میں بیان ہوا. کتنی صورتوں میں؟ 80 صورتیں وقف کی اللہ نے قرآن پاک کی اس مضمون کے لیے. پڑھیے، میں آپ کو کہوں گا ذرا اس پہ غور کیجئے. آپ تلاوت کریں گے رمضان المبارک میں قرآن پاک کی، اکثر آپ کو موقع ملے گا تلاوت کرنے کا. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے اساتذہ کے استاد تھے، جنہوں نے ہماری جماعت کے اکابرین کو قرآن کی تعلیم دی، تفسیر پڑھائی اور پھر ان کے شاگردوں نے ہمیں پڑھایا. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں قرآن پڑھو. اللہ تعالی جو سورت بھی نازل کرتے ہیں اس سورت کے اندر احکام بیان کریں، اس سورت کے اندر جتنے مسائل اللہ بیان کریں، اللہ ہر سورت کو ختم کرتے ہیں مسئلہ توحید پر، اختتام کرتے ہیں مسئلہ توحید پر، ختم کرتے ہیں اللہ اس سورت کو مسئلہ توحید پر. سورت توبہ کو ختم کیا مسئلہ توحید پر، سورت کاف کو ختم کیا مسئلہ توحید پر، سورت ہجر کو ختم کیا مسئلہ توحید پر، سورت بنی اسرائیل کو ختم کیا مسئلہ توحید پر. اللہ سورت کے آخر میں اپنی توحید کا تذکرہ کر کے بتانا چاہتے ہیں، لوگوں سورت میں تم نے جو کچھ پڑھا ہے مقصد یہ ہے کہ مجھے وحدہ لا شریک مانو، میری عبادت کرو، میری پوجا کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک ہو نہ بناؤ. دوسرا عنوان ہے پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیغمبر پیغام کیا دیتا ہے، میرا پیغمبر منوانا کیا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پیغمبر کو اتنے مرتبے دیے، اپنے پیغمبر کو اتنے مقام دیے، اس مسئلے کی وجہ سے پیغمبر کو اتنی شان عطا کر دی ہم نے. اور تیسرا مضمون جو قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان کیا،
بیان کیا گیا وہ مضمون ہے انجام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. انجام کیا ہوا یا آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ انجام کیا ہوا؟ کون جیتا، کون ہارا، کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا؟ اس پیغمبر کی مخالفت بڑی ہوئی، اس سے جنگیں بڑی لڑی گئیں، اس پر فتوے بڑے لگائے گئے، اس کا راستہ بڑا روکا گیا، اس کو مارا گیا، جنگیں اس سے کی گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ انجام کیا ہوا؟ کون جیتا، کون ہارا، کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا؟ یہ ایک مضمون ہے جو قرآن پاک کی صورتوں میں بیان ہوتا ہے. انجام اس کا کیا نکلا؟ انجام اس کا کیا نکلا کہ جنہوں نے مخالفت کی تھی وہ نبی پاک کے چچا تھے، جنہوں نے پتھر مارے تھے وہ میرے پیغمبر کے چچا تھے، جنہوں نے آپ کو لہوحان کیا تھا وہ میرے پیغمبر کے چچا تھے. ان کا انجام یہ نکلا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ہم جہنم میں ڈال دیں گے، رسیاں پکڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں گے نبی پاک کے چچا کو. اللہ فرماتی ہے انجام کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا؟ جنہوں نے مخالفت کی تھی ہم نے ان کے ہاتھ توڑ کر جہنم کے گڑوں میں پھینک دیا. جنہوں نے میرے پیغمبر کو مان لیا وہ چلتے فرش پہ تھے، ان کی جوتیوں کی آواز جنت میں پہنچا. انجام کیا نکلا؟ اس کا کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا، فاتح کون بنا، شکست کس کے مقدر میں آئی، اور جنت کا وارث کون بنا، جہنم کا سزاوار کون ہوا، اس دنیا میں کون ہارا، کون جیتا، جنت کس کے لیے بنی اور جہنم کا سزاوار کون بنا. انجام کیا ہوا تھا اس کا؟ انجام محمد الرسول اللہ. یہ تین مضمون قرآن میں بیان ہوئے. پھر ایک دفعہ بتا لو، کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، پورے قرآن کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک مضمون قرآن میں بیان ہوا مقام محمد الرسول اللہ، دوسرا مضمون قرآن میں بیان ہوا پیغام محمد الرسول اللہ، اور تیسرا مضمون قرآن میں بیان ہوا انجام محمد الرسول اللہ. اس کا انجام کیا نکلا؟ یہ تین مضمون قرآن پاک کے اوراق میں اللہ نے بیان کیے، اور پھر اللہ نے ان تینوں مضمونوں کو سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بیان کر. یہ 3 مضمون جو پورے قرآن میں اللہ نے پھیلائے تھے اور یہ سمندر تھاکے مار رہا تھا، ان کو اللہ نے سورت کوثر میں بند کیا. مقام محمد الرسول اللہ انا آتیناکل کوثر، اس میں مقام محمد الرسول اللہ انا آتیناکل کوثر، اور فصلی لربک وانحر، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، وانحر قربانی کر اپنے رب کے لیے. اس میں بیان کیا پیغام محمد الرسول اللہ. یہ ہم بیان کریں گے نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے، قربانی دینے کا کیا مطلب ہے. نماز تو ہوتی رب کے لیے، پھر کیوں کہا گیا فصلی لربک، بیان کریں گے انشاءاللہ. اس میں بیان کیا پیغام محمد الرسول اللہ ان شانیہ کا هو الابتر، میرے پیغمبر تیرا دشمن ابتر ہے، تیرا دشمن نسل کتا ہے، تیرے دشمن کا نام و نشان مٹا دیں گے، تیرے دشمن کا دنیا میں نام مٹائیں گے، ہمارے پاس قیامت کے دن آئیں گے تو ہم جہنم میں ڈال دیں گے. بے شک تیرا دشمن نسل کتا ہے، تیرا دشمن مقتول نسل ہے، تیرا دشمن ابتر ہے. تیسری آیت میں بیان کیا انجام محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغام محمد الرسول اللہ، مقام محمد الرسول اللہ، پیغام محمد الرسول اللہ، اور تیسرا مضمون انجام محمد الرسول اللہ. پہلا مضمون جسے قرآن کے ورقوں میں بیان کیا وہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے نبی پاک کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، عظمتیں کیا ہے، رفعتیں کیا ہے. کوئی بندہ اس کو بیان کرے، حق ادا کرے، ناممکن. کوئی بندہ نبی پاک کے مقام کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. کوئی عالم، کوئی شاعر، کوئی مورخ، کوئی قوال، کوئی نعت خوان، کوئی میلادی، غیر میلادی، کوئی بندہ بھی اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک کی عظمت اور مقام کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، جھوٹ بولتا ہے. نہیں ہو سکتا، بندوں کا کام ہی نہیں ہے.
اگر نبی پاک کا صحیح مقام اور منزلت کوئی بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ کاریگر کو پتا ہوتا ہے کہ جو چیز میں نے بنائی ہے یہ کس قیمت کی، جس نے بنایا ہے، جس نے سنوارا ہے، جس نے تخلیق کی ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے نبی کی قیمت کیا ہے۔ ورنہ یہاں تو یہ کہہ دیا جاتا ہے، حق ادا کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے 12 ربیع الاول کو ایک دن میلاد منایا، ہم نے حق ادا کر دیا۔ مولوی صاحب بازاروں میں آ کے دکانوں کے سامنے کہتے ہیں آج کا دن بڑا مبارک ہے جی، 12 ربیع الاول کا دن ہے، ہمارے پیغمبر اس میں پیدا ہوئے تھے لہذا یہ دن مبارک ہے۔ لیکن اس کے اندر چھپا ہوا زہر کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا کہ مولوی صاحب بازاروں میں آ کے یہ کہتے ہیں آج کا دن مبارک ہے اس لیے کہ 12 ربیع الاول ہے اور اس دن میں ہمارے پیارے پیغمبر پیدا ہوئے تھے۔ میں کہتا ہوں ظالم انسان، تو نے کائنات کی اتنی عظیم ہستی کو ایک دن میں بند کر دیا، کائنات کی اتنی عظیم ہستی اور ان کے آنے سے صرف ایک دن مبارک ہوا 12 ربیع الاول۔ صرف ہم سے پوچھ جن کو تو گستاخ رسول کہہ دیتا ہے، بے ادب کہہ دیتا ہے، ہم سے پوچھ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس دن میرے پیغمبر پیدا ہوئے تھے وہ دن بھی مبارک تھا، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک ہو گیا، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک ہو گیا، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک ہو گیا، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک ہو گئی، وہ صدی جس زمانے میں آئی پورا زمانہ ہی مبارک۔ تو کہتا ہے صرف ایک دن مبارک ہوا، 12 ربیع الاول کا دن مبارک ہوا، ہمارے نبی اس دن پیدا ہوئے۔ تو نے کائنات کی عظیم ہستی کو جھنڈیوں پہ خوش ہونے والا نبی بنا دیا، پہاڑیوں پہ خوش ہوتا ہے، اگربتیوں پہ خوش ہوتا ہے، موم بتیوں پہ خوش ہوتا ہے، ہمارا نبی چراغوں پہ خوش ہوتا ہے۔ تو نے نبی کو سیاسی لیڈر کی طرح سمجھا، تو نے کہا نبی اس طرح خوش ہوتا ہے۔ اور ظالم انسان حافظ شیرازی نے نبی پاک کا قصیدہ کہا تھا، میرے نبی کی تعریف کی تھی، عظمتوں کا اعلان کیا تھا، کرتے 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 اتنا اونچا لے گیا، اتنا اونچا لے گیا، اتنا اونچا لے گیا کہ کہتا ہے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر، اور حسینوں سے زیادہ حسین اور جمیلوں سے زیادہ جمیل میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چاند اپنی چمک تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ لقد نور القمر، چاند کی روشنی جو ہے تیرے چہرے کی چمک سے وہ مانگ کے لے گیا ہے۔ اتنی تعریف کی، اتنی توصیف کی، لیکن آخر میں ہتھیار پھینک کے قلم رکھ کے حافظ شیرازی کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، جس طرح میرے پیغمبر کی تعریف کرنے کا حق تھا مجھ سے وہ تعریف نہ ہو سکی۔ اور لوگوں میں کتنے قصیدے بولوں، ایک ہی بات کیوں نہ کہہ دوں، بعد از خدا بزرگ تو قصہ، ایک اللہ سے نیچے اور ساری کائنات سے اوپر، ایک اللہ سے کم اور پوری کائنات سے اعلیٰ افضل اشرف اگر کسی کا مرتبہ اور عظمت ہے تو وہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جس اللہ نے بنایا، جس اللہ نے سنوارا، جس اللہ نے نین نقشے بنائے، جس اللہ نے میرے پیغمبر کا دل سنوارا، وہ دل کتنا خوبصورت ہوگا، میرے نبی کا دل ہے جس نے قرآن کا بوجھ اٹھایا، وہ سینہ کتنا خوبصورت ہوگا جس سینے نے قرآن کا بوجھ اٹھایا، جس اللہ نے اپنے نبی کا سینہ سنوارا، جس اللہ نے اپنے نبی کا دل بنایا، جس اللہ نے اپنے نبی کے ابرو بنائے، جس اللہ نے اپنے نبی کی آنکھیں بنائی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے میں نے کیسا بنایا، میں نے کیسا بنایا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہذا ایک مضمون قرآن پاک میں مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ذرا پیچھے جائیے، کوہ طور پہ جائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، نبوت مل گئی ہے، نبوت مل گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے دربار میں، اس نے بڑا سر اٹھا رکھا ہے، اس کو جا کے میرا پیغام پہنچا، اس کو کہہ رب تو نہیں،
اس کو کہہ رب تو نہیں، رب وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ یا میرے کلیم، یا میرے حضرت موسیٰ، فرعون کے دربار میں جا۔ حضرت موسیٰ نے التجا کی، ہاتھ بلند کر دیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے اللہ میرے شرح صدر کر دے، میں فرعون کے دربار میں جاؤں، میں بیان اچھی طرح کروں، میری زبان کی لکنت کھول دے، میں دلائل اچھے پیش کروں۔ رب اشرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے۔ ارے یہی فرق ہے کلیم میں اور میرے پیغمبر میں کہ انہوں نے دعائیں مانگ مانگ کے اپنا سینہ کھلوایا، انہوں نے نہیں مانگا، اللہ نے بن مانگے کہا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہے؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں رفعنا لک ذکرک، رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ رفعنا لک، رفعنا لک ذکرک، رفعنا لک، کیسے میں نہ کریں گے؟ ہم نے بلند کیا لک تیرے لیے، ذکرک تیرا ذکر۔ اور اگر اللہ یوں کہہ دیتے رفعنا ذکرک، ہم نے بلند کیا تیرا ذکر، تو مقصد حاصل تھا کہ کوئی نہ، مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ رفعنا ذکرک، ہم نے بلند کر دیا تیرا ذکر، لیکن نہیں کہا رفعنا ذکر، نہیں کہا، بلکہ فرمایا رفعنا لک، رفعنا لک۔ اس لک نے بڑا مزہ پیدا کیا، اس نے بڑا کیف پیدا کیا، اس نے بڑا سرور پیدا کیا۔ ذرا اور پیچھے چلے جائیے، نبی پاک کھڑے ہیں، نبی پاک کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک، لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک۔ نبی پاک اللہ کی تعریف فرش پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو نبی پاک کہتے ہیں لا شریک لک ان الحمد والنعمت، ان الحمد لک، لک لک کے ساتھ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر فرش پہ کھڑے ہو کر جب تو میرے گیت گاتا ہے، تو کہتا ہے لا شریک لک ان الحمد لک والنعمت لک، تو لک 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 کے ساتھ میری تعریف کرتا ہے، میں فرش پہ بیٹھ کے تیری تعریف کرنے لگا ہوں، میں بھی کہتا ہوں رفعنا لک، رفعنا لک، ہم نے بلند کیا تیرے لیے ذکر کا، تیرا ذکر۔ گویا کہ اللہ کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر تیرا ذکر اگر بلند نہ ہوتا میری خدائی میں کوئی فرق آتا تھا؟ میری خدائی میں تو کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ ہم نے بلند کیا تیرے لیے بلند کیا، تیری عظمتوں کے لیے بلند کر دیا، ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ جبریل امین سے پوچھا نبی پاک نے، اور صحابہ نے پوچھا نبی پاک سے یا رسول اللہ رفعنا لک ذکرک، اس کا کیا مطلب ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، اللہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے میرا سونا پیغمبر ہے، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں میں یاد کیا جاؤں گا وہاں تو بھی یاد کیا جائے گا۔ آذان میں پہلا ذکر میرا، پھر ذکر تیرا، تکبیر میں پہلا ذکر میرا، پھر ذکر تیرا، کلمے میں پہلے ذکر میرا، پھر ذکر تیرا، جنازے میں پہلے ذکر میرا، پھر ذکر تیرا۔ میرے پیارے پیغمبر قبر کا سوال و جواب بھی پورا نہیں ہوتا جب تک پہلے ذکر میرا پھر ذکر تیرا، پھر ذکر تیرا۔ رفعنا لک ذکرک، یہ ایک مضمون ہے جو قرآن پاک نے بیان کیا، مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے دن کے چڑھنے کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، جب رات میں ہر چیز ساکن ہو جاتی ہے اور بڑی گہری رات طاری ہو جاتی ہے، ہر چیز سکون پکڑ لیتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر مجھے دن کے چڑھنے کی قسم، مجھے رات کے اندھیرے کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے کوئی نہیں چھوڑا۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے، ما ودعک ربک وما قلی، میرے پیغمبر تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی کوئی نہیں، تیرا رب تجھ سے ناراض بھی کوئی نہیں ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میرے پیغمبر تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی، آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا، آنے والا مہینہ پہلے مہینے سے بہتر ہوگا۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، میرے پیغمبر میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا، فترضی، تو خود بول اٹھے گا مولا میں راضی ہو گیا، میں
مولا میں راضی ہو گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ ایک مضمون ہے جس کو ہم نے مقام محمد الرسول اللہ کا نام دیا ہے. یہ قرآن کے مختلف اوراق میں اس کو ذکر کیا. تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں بھی تو عظمت مصطفیٰ ہے. کیوں؟ ابو لہب نے یہی لفظ میرے پیارے پیغمبر کے متعلق کہے تھے جب ابو لہب نے کہا تھا تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، تبا لک سائر الیوم الہذا دعوتنا، اور ہمارے بھتیجے تو نے صفا کی پہاڑی پر ہمیں اس کے لیے اکٹھا کیا تھا، اور تیرا سارا دن برباد ہو جائے، تیرا سارا دن غارت ہو جائے، تیرا سارا دن برباد ہو جائے. پھر پتھروں کی بارش کر دی تھی. ابو لہب نے نبی پاک بڑے پریشان ہوئے کہ جو قوم کبھی امین کہتی تھی آج دشمن بن گئی، جو قوم کبھی صادق کہتی تھی آج کذاب کہنے لگی، جو قوم کبھی گلے میں ہاتھ ڈالتی تھی آج وہ گلے میں کانٹے پھینکنے لگے، جو قوم کبھی فیصل مانتی تھی سالس مانتی تھی آج وہ مجنون کہنے لگے، پتھر مارنے لگے. بڑے پریشان ہوئے. چچا کو جواب کیا دوں؟ یہ کہتا ہے تیرا سارا دن برباد ہو جائے، تبا لک سائر الیوم تبا لک سائر الیوم، تیرا سارا دن برباد ہو جائے. چچا کو جواب کیا دوں؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر چچا نے آج سے پہلے تو پتھر کبھی نہیں مارا، تیری پیدائش پہ تو اس نے خوشیاں منائی تھی، تیری پیدائش پہ اس نے لونڈی آزاد کی تھی، تیرا میلاد بھی اس نے منایا تھا، کبھی تجھے پتھر اس نے نہیں مارا، کبھی گالی اس نے نہیں نکالی، تو اس سے پیار کرتا تھا، بیٹوں کی طرح پیار کرتا تھا. میرے پیغمبر تیرے چچا نے پہلے تو پتھر کبھی نہیں مارے، آج کیوں مارے؟ آج اس لیے مارے کہ تو نے میرا نام لیا، تو نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو نے ان کے معبودان باطلہ پہ ضرب لگائی، تو نے میری توحید کا اعلان کیا، تو نے میری وحدانیت کو بیان کیا. میرے پیغمبر میرا نام لیا تب تجھے پتھر لگے. میرے پیغمبر جواب تو نے نہیں دینا، تو فرش پر میرا گلہ نہیں سہ سکتا، میں بھی عرش پہ تیرا گلہ نہیں سہ سکتا، جواب میں دوں گا تیری طرف سے. تبت یدا ابی لہب. قرآن پاک میں ایک مستقل مضمون بیان ہوا ہے مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی پاک کی عظمتوں کا ذکر ہے، نبی پاک کی رفعتوں کا ذکر ہے، نبی پاک کی بلندی شان کا ذکر ہے. بعض آیتوں میں نبی پاک کے آداب سکھائے گئے. ہم نے اگلے جمعے یہیں سے بات کو شروع کرنا ہے، وہ ایک دفعہ پھر پڑتی ہے پیچھے. پورے قرآن میں کتنے مضمون؟ شاباش. مقام محمد الرسول اللہ، پیغام محمد الرسول اللہ، انجام محمد الرسول اللہ، ان تینوں مضمونوں کو سورت کوثر کی کتنی آیتوں میں؟ 3 آیتوں میں اللہ نے ان تینوں مضمونوں کو پرویا، سمویا، دریا کو سورت کوثر میں بند کیا. مقام محمد انا اعطینا کل کوثر، اور پیغام محمد فصل لربک وانحر، اور انجام محمد ان شانیہ کا هو الابتر. 1 منٹ بس تو مکمل ہو، انشاءاللہ آئندہ بھی یہی سے شروع کریں گے. آج تو صرف تمہید ہم نے باندھی. ایک تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا آپ کو فائدہ ہوا، یا دلوں کو جلا ملی، یا دل منور ہوئے، یا سیراب ہوئے، تو پھر یہ بات آگے تک بھی پہنچنی چاہیے. ایک تو آپ وعدہ مجھ سے یہ کریں، آپ آئندہ جمعہ اپنے ساتھ ایک آدمی کو ضرور لائیں گے، دعوت دیں گے، دوستوں کو، بھائیوں کو، پڑوسیوں کو دعوت دیں گے، اور آپ اس کے لیے مبلغ بنیں گے اور داعی بنیں گے. دعوت افطار کا جو پروگرام ہے آپ بیٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ وافر انتظام ہو. اور ایک بات ذہن میں رکھا کریں، یہ شادی نہیں ہے، ولیمہ نہیں کہ کسی کو کوئی شاید نہ ملے تو وہ ناراض ہو، نہیں بھائی، یہ چند دوست انتظام کرتے ہیں، مل جائے چیز جتنی مل جائے اسی پر اللہ کا، اس لیے کہ آپ افطاری کے لیے نہیں آتے، وہ ضمن ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد تو درست سننا، ورنہ تو اس سے بہترین کھانے آپ کے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، بہترین کھانے آپ کے گھروں میں موجود ہیں، اس کے لیے کوئی نہیں آتا. ہر بندے کے پاس پھل فروٹ کھانا ہر چیز موجود ہوتی ہے. مسجد کے تقدس کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ عذاب لے کے جائیں گے. اگر شور ہوا نا تو پھر بجائے ثواب کے عذاب ہوگا.
ہر بندہ اطمینان، اور پھر عزت نفس بھی ہے، یہ بھاگنا دوڑنا یہ عزت نفس نہیں ہے. عزت نفس یہ ہے کہ بندہ کھانے کے پیچھے نہ بھاگے، کھانا اس کے سامنے خود بخود آئے، یہ عزت نفس ہے. عزت نفس قائم رکھیے، دعا مانگیں گے، اس کے بعد باہر آپ کا انتظام ہو رہا ہے آپ کے لیے. جن حضرات کو مثلا اگر جہاں سستی کاہلی ہو جاتی ہے تو میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں. اگر کسی کے ساتھ کچھ یا زیادتی ہو جاتی ہے، یا اتنا بڑا اجتماع ہے، اتنے بڑے اجتماع کے لیے انتظامات کرنا اس میں سستیاں بھی ہو جاتی ہیں، آپ اس کو محسوس نہیں کریں گے، بلکہ اس پروگرام کی کامیابی کے لیے آپ آگے بھی محنت کریں. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. افطار کے وقت حدیث میں آتا ہے افطار سے پہلے مومن جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، رد نہیں ہوتی وہ دعا. فرشتے ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، لہذا ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہم اغفر ذنوبنا، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یا اللہ جو گناہ ہم نے عمدن کیے، بھول کے کیے، یا اللہ علانیتاً کیے، سرن کیے، میرے اللہ سب کی معافی مانگتے ہیں، تجھ سے ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ، یا اللہ ہر شرک ہر بدعت وہ ہماری زندگی میں ہم سے ہوئی، ہمیں پتہ ہے یا نہیں، یا اللہ تو نے شرک کو معاف نہیں کرنا، بندہ اسی طرح مر گیا تو شرک معاف نہیں کرے گا. یا اللہ ہم نے جو شرک جان بوجھ کے کیا یا انجانے سے ہو گیا، ہر شرک اور ہر بدعت سے ہم معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، شفائے کاملہ عطا فرما دے. اللہ ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے. یا اللہ ہر مسلمان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے میرے اللہ. یا اللہ جو پریشان حال لوگ ہیں، کسی معاملے میں بھی پریشان ہیں، دنیا کے معاملے میں، دکان کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، برادری کے معاملات میں، یا اللہ ہر مسلمان کی پریشانی دور فرما دے میرے اللہ. یا اللہ ہماری پریشانیاں ٹال دے، یا اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما دے. جو مقروض ہیں بیچارے لوگ، یا اللہ ان کو قرضہ اتارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں، اپنے بچوں کو روٹی تک کما کے نہیں کھلا سکتے، بے روزگار